اپنے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کہانی میں جس مشہور ڈون کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے بمپی رائٹ۔ بمپی رائٹ امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کا رہنے والا تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی بھائی کے پاس کسی بھی شہر، گاؤں، بستی، ملک کے ڈون کی سٹوری کا پتہ ہو جو حقیقت پر مبنی ہو تو اپنا نمبر کومنٹ میں دے دیں، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بمپی رائٹ امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کا نام جوزف ہے جو ایک چرچ میں ملازم تھا۔ بمپی رائٹ کی کہانی بہت دلچسپ اور عجیب و غریب ہے۔ اس نے 1988 میں نیو یارک یونیورسٹی سے سائنس آف میڈیکل میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی تعلیمی دور میں 11 گولڈ میڈل حاصل کیے جن میں اس کی ریسرچ کا کردار بہت اہم رہا۔ اس نے تقریباً 4000 کے قریب ریسرچ پیپر لکھے۔ دوستو انہی ریسرچ پیپر کی بنا پر 1999 میں اس کا نام ورلڈ گینیز بک میں بھی شامل کیا گیا۔ 1990 میں اس نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تو اس نے انٹرویو پینل کے پوچھے گئے ہر سوال کا الٹ جواب دیا جس کی وجہ سے اسے کہیں نوکری نہ ملی۔ اس کا یہی معمول تھا، جہاں جاتا ایسا ہی کرتا۔ 1991 میں اس کے ٹیچر نے اسے بلایا اور وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی لیکن بمپی کوئی مناسب جواب نہ دے سکا۔ 1992 میں شراب کے نشے میں اس نے بینک آف کیلیفورنیا کی چیئرمین جونی سمتھ کو بینک میں جا کر شادی کے لیے پرپوز کیا لیکن جونی نے انکار کر دیا۔ بمپی رائٹ نے بینک کے اندر ہی جونی کو گولی مار کر قتل کر دیا اور اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں اس کے خلاف کیس چلا اور 8 سال کی اسے سزا عدالت کی طرف سے سنائی گئی۔ بمپی کو گوانتانامو بے جیل میں رکھا گیا جہاں بہت سے میکسیکو کے لوگ بند تھے جو جرائم کے کاموں میں ملوث تھے۔ گوانتانامو بے دنیا کی سب سے خوفناک اور بدترین جیلوں میں سے ایک جیل ہے۔ جیل میں بمپی کی دوستی بہت سے میکسیکن گینگ وار کے ساتھیوں سے ہوئی اور انہوں نے مل کر جیل سے بھاگنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے بھاگنے کے لیے جیل کی دیواروں کو توڑا۔ جیل کی دیواروں کو توڑنے کے لیے انہوں نے اپنی پینٹ کی زپ کے اوپر والی ہک کو استعمال کیا اور ان سب نے مل کر تقریباً 4 مہینے تھوڑا تھوڑا رگڑ کر دیوار کے اندر سے اینٹیں نکالی اور 4 مہینے کی محنت کے بعد آخرکار انہیں کامیابی ملی۔ جیل کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے واش روم کے اندر لگی کھڑکیوں کو توڑا۔ کھڑکیوں کی دوسری طرف ایک ندی کا کنارہ بہتا ہے جسے سوئفٹ کینل بھی کہتے ہیں، جس میں ان سب نے کود کر چھلانگ لگائی۔ ان میں سے 2 لوگ ندی میں ہی ڈوب کر ہلاک ہو گئے جبکہ 5 لوگ زندہ سلامت اپنی منزل تک پہنچے۔ 1995 میں بمپی اور اس کا سارا گروپ لندن چلا گیا جہاں انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی چوری گولڈ بینک آف ورلڈ میں کی۔ دوستو میں آپ کو گولڈ بینک آف ورلڈ کے متعلق بتاتا چلوں، یہ بینک لندن میں موجود ہے۔ اس میں دنیا کے تمام ممالک کی گورنمنٹس اپنا اپنا گولڈ جمع کرواتی ہیں اور اس بینک کو دنیا کا سب سے محفوظ اور سیکیور بینک سمجھا جاتا ہے۔
اس بینک میں دنیا کے مختلف ممالک کا سونا موجود ہوتا ہے۔ بمپی اور اس کے ساتھیوں نے سونے کی تقریباً 32 اینٹیں چرائی اور فرار ہونے کے لیے جب بینک سے باہر نکلے تو پولیس کے ہیلی کاپٹر نے اوپر سے ان سب کے اوپر فائرنگ شروع کر دی، جس میں بمپی کے سارے ساتھی مارے گئے اور یہ صرف اپنے ساتھ 2 اینٹیں لے کر جانے میں کامیاب ہوا اور بچ نکلا۔ 4 سال تک ورلڈ موسٹ وانٹڈ کرمنل اسے ڈکلیئر کیا گیا اور اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ امریکہ کی CIA اور برٹش انٹیلیجنس ایجنسی نے مل کر ایک آپریشن کیا لیکن انہیں پھر بھی کامیابی نہ ملی۔ 2002 میں برمنگھم کے ایک چرچ میں برٹش انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک آپریشن کے سلسلے میں ایک پلان بنایا۔ یہ پلان بمپی کے متعلق بنایا گیا تھا۔ برٹش انٹیلیجنس کو رپورٹ تھی کہ بمپی اس چرچ میں موجود ہے۔ بالآخر برٹش انٹیلیجنس ایجنسی نے اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا تو جج نے بمپی سے سوال کیا، تم اتنا عرصہ ہاتھ کیوں نہ آئے؟ بمپی نے پاس کھڑے 9 پولیس والوں پر الزام لگا دیا کہ یہ پولیس والے میرے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے بر وقت ساری انفارمیشن دی، اسی وجہ سے مجھے پولیس پکڑنے میں ناکام رہی۔ ان پولیس والوں نے جج کو صفائیاں دینے کی بہت کوشش کی لیکن جج نے ان سب پر فرد جرم عائد کر کے انہیں بمپی کے ساتھ جیل میں بند کر دیا۔ بمپی کو 46 سال کی قید کی سزا سنائی گئی جبکہ ان پولیس والوں کو 11 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، بہت مہربانی ہوگی۔